باب 3 علی عمران آیات 14-17 لوگوں کے لیے اس چیز کی محبت کو مزین کیا گیا ہے جس کی وہ خواہش کرتے ہیں، عورتوں اور بیٹوں کی، سونے اور چاندی کے کھیروں سے، عمدہ نشان والے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی والی زمین۔ یہ دنیا کی زندگی کا مزہ ہے، لیکن اللہ کے پاس بہترین واپسی ہے۔ کہو، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی رضامندی، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ صبر کرنے والے، سچے، فرما بردار، خرچ کرنے والے اور فجر سے پہلے استغفار کرنے والے۔ اس دنیا میں زندگی ایک امتحان ہے جس میں یہ شامل ہے کہ لوگ اسلامی تعلیمات کے مطابق جو نعمتیں انہیں دی گئی ہیں ان کا صحیح استعمال کریں گے یا نہیں۔ باب 67 المالک آیت 2 وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں بہتر ہے۔ اور باب 3 علی عمران آیت 14 لوگوں کے لیے مزین ہے اس چیز کی محبت جس کی وہ خواہش کرتے ہیں، عورتوں اور بیٹوں کی، سونے اور چاندی کے کھیروں سے، عمدہ نشان والے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی والی زمین۔ جو شخص اس امتحان کو سمجھتا ہے وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ وہ دونوں جہانوں میں ذہنی سکون حاصل کر سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رویہ ایک متوازن ذہنی اور جسمانی حالت کو حاصل کرنے کا سبب بنے گا، اور ہر چیز اور ہر ایک کو جس کا آیت 14 میں ذکر کیا گیا ہے اپنی زندگی میں صحیح طریقے سے جگہ دے گا، جبکہ قیامت کے دن اپنے احتساب کے لیے مناسب تیاری کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ رویہ دونوں جہانوں میں ذہنی سکون کا باعث بنتا ہے۔ باب 16 النحل آیت 97 جس نے نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی بسر کریں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو جانتا ہے، وہ اکیلا ہی بہترین ضابطہ اخلاق مہیا کر سکتا ہے جو اس نتیجہ کی طرف لے جاتا ہے۔ تمام انسانوں کے بنائے ہوئے ضابطہ اخلاق اور زندگی کے طریقے علم اور تجربے کی کمی، کم نظری اور تعصب کی وجہ سے کبھی بھی یہ نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جو شخص اسلام سے مختلف طرز زندگی اختیار کرتا ہے وہ لامحالہ ان نعمتوں کا غلط استعمال کرے گا جو اسے عطا کی گئی ہیں، اور ہر ایک کو اور اپنی زندگی میں موجود ہر چیز کو غلط استعمال کرے گا، اور قیامت کے دن اپنے احتساب کے لیے مناسب تیاری کرنے میں ناکام رہے گا۔ اس کی وجہ سے وہ تناؤ، مشکلات اور پریشانیوں سے بھری زندگی گزاریں گے، خواہ وہ تفریح کے لمحات اور دنیاوی آسائشوں کے مالک ہوں۔ باب 9 توبہ آیت 82 پس وہ تھوڑا ہنسی اور پھر زیادہ روئے اس کے بدلے میں جو وہ کماتے تھے۔ اور باب 20 طٰہٰ آیات 1-2-4-1-2-6 اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگدستی سے گزرے گی، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں دیکھ رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طرح ہماری نشانیاں تیرے پاس پہنچی اور تو نے ان کو بھلا دیا، اور اسی طرح آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا۔ دونوں طرز زندگی میں فرق بالکل واضح نظر آتا ہے جب اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والوں اور نہ کرنے والوں کا مشاہدہ کیا جائے۔ اس لیے ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے اسلامی تعلیمات کو قبول کرے اور اس پر عمل کرے، چاہے وہ اس کی خواہشات کے خلاف ہو۔ انہیں ایک عقلمند مریض کی طرح برتاؤ کرنا چاہیے جو اپنے ڈاکٹر کے طبی مشورے کو قبول کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ ان کے لیے بہترین ہے، حالانکہ انہیں کڑوی دوائیں تجویز کی گئی ہیں اور ایک سخت خوراک کا منصوبہ ہے۔ جس طرح یہ عقلمند مریض اچھی ذہنی اور جسمانی صحت حاصل کرے گا، اسی طرح وہ شخص جو اسلامی تعلیمات کو قبول کرے گا اور اس پر عمل کرے گا۔ اگرچہ زیادہ تر معاملات میں مریض اپنی تجویز کردہ دوائیوں کے پیچھے سائنس کو نہیں سمجھتے اور اس لیے اپنے ڈاکٹر پر اندھا اعتماد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کو اسلام کی تعلیمات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی پر اس کے مثبت اثرات کو سمجھ سکیں۔ وہ لوگوں سے یہ توقع نہیں کرتا کہ وہ اسلام کی تعلیمات پر اندھا اعتماد کریں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی سچائی کو اس کے واضح دلائل سے پہچانیں۔ لیکن اس کے لیے انسان کو اسلام کی تعلیمات سے رجوع کرتے ہوئے غیر جانبدارانہ اور کھلے ذہن کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ باب 12 یوسف آیت 108 کہو، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، میں اور وہ لوگ جو میری پیروی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی لوگوں کے روحانی دلوں کو کنٹرول کرتا ہے، ذہنی سکون کا گھر وہی فیصلہ کرتا ہے کہ کون اسے حاصل کرتا ہے اور کس کو نہیں۔ باب 53 النجم آیت 43
اور یہ کہ وہی ہنستا ہے اور روتا ہے۔ لہذا جو شخص دونوں جہانوں میں قلبی سکون اور کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرے جو انہیں قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان ہوئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور آخرت میں جوابدہی سے ڈرنے کا نتیجہ ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ دونوں جہانوں میں اس ذہنی سکون کو حاصل کرنے کا بہت سی دنیاوی چیزوں کے مالک ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کی جڑیں اس بات پر ہیں کہ انسان ان کو عطا کردہ چیزوں کو کس طرح استعمال کرتا ہے، خواہ اس کے پاس صرف چند دنیاوی چیزیں ہوں۔ باب 3 علی عمران آیات 14-15۔ لوگوں کے لیے اس چیز کی محبت کو مزین کر دیا گیا ہے جس کی وہ خواہش کرتے ہیں، عورتوں اور بیٹوں کی، سونے اور چاندی کے کھیروں سے، عمدہ نشان والے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی کی زمین۔ یہ دنیا کی زندگی کا مزہ ہے، لیکن اللہ کے پاس بہترین واپسی ہے۔ کہو کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کی بارگاہ میں باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی رضامندی ہوں گی۔ دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا صرف اسی وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے اور اپنے پیاروں کے بارے میں اس کے فیصلوں اور احکام کو منظور کریں گے۔ باب 89 الفجر آیات 27-30۔ سات کوہے سے کہا جائے گا، اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، اس حال میں کہ اس سے راضی اور راضی ہو، اور میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ لہذا کسی کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ اس میں شامل ہر فرد کے لیے کیا بہتر ہے، چاہے یہ ان پر واضح نہ ہو۔ باب 2 البقرہ آیت 216۔ لیکن شاید تمہیں ایک چیز ناگوار ہو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز پسند ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس حقیقت کو یاد رکھنے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم رہنے میں مدد ملے گی، جس میں اسلامی تعلیمات میں بیان کردہ نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا شامل ہے۔ آسانی اور مشکل دونوں وقتوں میں یہ رویہ اختیار کرنا بھی اس دنیا میں رہنے کے امتحان کا حصہ ہے۔ باب 3 علی عمران آیات 14-15۔ لوگوں کے لیے اس چیز کی محبت کو مزین کر دیا گیا ہے جس کی وہ خواہش کرتے ہیں، عورتوں اور بیٹوں کی، سونے اور چاندی کے کھیروں سے، عمدہ نشان والے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی کی زمین۔ یہ دنیا کی زندگی کا مزہ ہے، لیکن اللہ کے پاس بہترین واپسی ہے۔ کہو کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کی بارگاہ میں باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی رضامندی ہوں گی۔ ان چیزوں کو مختلف ذرائع سے لوگوں کی نظروں میں مزین کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو اس طرح مزین کیا ہے جو لوگوں کو ان کا صحیح استعمال کرنے کی ترغیب دیتا ہے تاکہ وہ دونوں جہانوں میں ذہنی سکون حاصل کریں۔ مثال کے طور پر جنس مخالف کو لوگوں کے لیے مزین کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی اولاد بھی، تاکہ لوگ یہ چیزیں حلال ذرائع سے حاصل کریں اور اپنے خاندان کا صحیح طریقے سے انتظام اور پرورش کریں تاکہ یہ دونوں جہانوں میں ان کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنے۔ باب 25 الفرقان آیت 74۔ اور جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد میں سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ زیر بحث آیات میں جن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان کو دوسرے ذرائع سے بھی مزین کیا گیا ہے، جیسے شیطان، معاشرہ، سوشل میڈیا، فیشن اور ثقافت۔ لیکن ان صورتوں میں خوبصورتی کا عمل لوگوں کو ان چیزوں کو غیر قانونی ذرائع سے حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے جو کہ دونوں جہانوں میں انسان کے لیے تناؤ اور مشکلات کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے اسلام کی تعلیمات کے مطابق صرف زیر بحث آیات میں مذکور چیزوں سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ وہ دونوں جہانوں میں ان کے لیے راحت اور سکون کا باعث بنے۔ انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اس دنیا میں زندگی کے امتحان میں کامیاب ہوں یا نہ ہوں، دونوں جہانوں میں ان سے اپنی پسند کا جواب دہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم اور کنٹرول سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ باب 3 علی عمران آیت 15۔ اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ آخرت میں جواب دہ ہونا ظاہر ہے، جبکہ دنیا میں جواب دہ ہونا اکثر لطیف ہوتا ہے۔ جو شخص ان نعمتوں کا غلط استعمال کرتا ہے جو اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے حاصل ہوتی ہے، وہ اس کے لیے دونوں جہانوں میں پریشانی اور پریشانی کا باعث بن جاتی ہے، خواہ اس کے پاس تفریح کے لمحات ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ نتیجہ بالکل واضح ہوتا ہے جب کوئی امیر کو دیکھتا ہے کہ وہ دنیاوی آسائشوں سے لطف اندوز ہونے کے باوجود کس طرح ذہنی عوارض مثلاً ڈپریشن، نشے کی لت اور خودکشی کے رجحانات میں ڈوب جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی صفات کا ذکر کیا جو اس دنیا میں زندگی کے امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ مسلمان ان کے طرز عمل کو اپنا سکیں۔
باب 3 علی عمران آیت 16۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ جیسا کہ پہلے بات کی گئی، زندگی میں صحیح رویہ اپنانا ایک عملی چیز ہے جس میں اسلامی تعلیمات میں بیان کردہ نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا شامل ہے۔ لہٰذا اس آیت میں مذکور عقیدہ اس بات کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے کہ عمل کے ساتھ ایمان کے زبانی اعلان کی تائید کی جائے۔ اگلی آیت سے اس کی مزید تائید ہوتی ہے۔ ایسا کرنے میں ناکامی خواہش مندانہ سوچ کے سوا کچھ نہیں، جس کی اسلام میں کوئی قدر نہیں۔ خواہش مند سوچ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر قائم رہنا شامل ہے، جس میں دونوں جہانوں میں رحمت، تحفظ اور بخشش کی توقع کرتے ہوئے عطا کردہ نعمتوں کا غلط استعمال کرنا شامل ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنے میں اس کی سچی اطاعت اور جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے توبہ کرنا اور پھر دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، حفاظت اور بخشش کی امید رکھنا شامل ہے۔ امید اور خواہش کے درمیان فرق کو جامع ترمذی نمبر 2459 میں موجود حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ عام طور پر سچی توبہ میں احساس جرم، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اور جس پر بھی ظلم ہوا ہے شامل ہے، بشرطے کہ یہ مزید مصیبت کا باعث نہ ہو۔ انسان کو سچے دل سے وعدہ کرنا چاہیے کہ وہ دوبارہ وہی یا اس سے ملتا جلتا گناہ نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے حوالے سے جو حقوق پامال ہوئے ہوں ان کی تلافی کرنی چاہیے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ایمان ایک پودے کی مانند ہے جس کے پھلنے پھولنے کے لیے اطاعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح ایک پودا جو سورج کی روشنی کی طرح پرورش حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے، پھلے پھولے نہیں اور آخرکار مر جائے گا، اسی طرح انسان کا ایمان بھی پھلنے پھولنے میں ناکام رہے گا، اور اگر اس کی پرورش اطاعت کے ساتھ نہ کی جائے تو موت کا خطرہ ہے۔ ان میں سے کچھ فرمانبرداری کا ذکر اگلی آیت میں کیا گیا ہے۔ باب 3 علی عمران آیت 17۔ جب کوئی شخص اپنے عمل تقریر کے ذریعہ اپنی مشکل کی شکایت کرنے سے گریز کرتا ہے اور اپنی آزمائش کے دوران اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت کو برقرار رکھتا ہے، اس فرمانبرداری میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو انہیں عطا کی گئی ہیں ان طریقوں سے اس کی خوشنودی کے لیے، جیسا کہ قرآن پاک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ صبر کرنے کی جڑ اسلامی علم سیکھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ جتنا کوئی شخص اسلامی علم کو سیکھے گا اور اس پر عمل کرے گا، اتنا ہی وہ سمجھے گا کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ چنتا ہے اس میں شامل ہر فرد کے لیے بہترین ہے، چاہے یہ ان پر ظاہر نہ بھی ہو، کیونکہ ان کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے پیچھے حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اسلامی تعلیمات کے اندر اس طرح کے بہت سے واقعات زیر بحث ہیں، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، جنہیں ان کے بھائیوں نے چھوٹی عمر میں اپنے والدین سے جدا کر دیا، ایک اندھیرے اور گہرے کنویں میں چھوڑ دیا گیا، بچپن میں غلام بنا کر بیچ دیا گیا اور غلط طریقے سے جیل میں ڈال دیا گیا۔ لیکن ان واقعات میں سے ہر ایک نے اسے کچھ اسباق سیکھنے کا موقع دیا، جس نے اسے مصر کی آبادی کو ایک بڑے قحط سے بچانے کے لیے تیار کیا۔ اگر وہ اپنی مشکلات کو برداشت نہ کرتا تو وہ لاکھوں جانیں بچانے کی پوزیشن میں نہ ہوتا۔ باب 2 البقرہ آیت 216۔ لیکن شاید تمہیں ایک چیز ناگوار ہو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز پسند ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ان حکمتوں پر ایمان لانا اور اس لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو برقرار رکھنا اس کے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور آسانی کے وقت اس کی حمد و ثنا کرنا آسان ہے، لیکن اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے جب کوئی مشکل کا سامنا کرے اور پھر بھی اس کی اطاعت اور حمد کرے۔ اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرنے سے انسان کو اپنی مشکلات کا دوسرے لوگوں سے موازنہ کرنے میں بھی مدد ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب تھے اور زیادہ مشکلات برداشت کیں۔ یہ موازنہ کسی کو اپنی مشکل کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ مریض کو باقی رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ اس وقت بھی حاصل کیا جا سکتا ہے جب کوئی اپنے وقت کے اندر دوسرے لوگوں کو دیکھتا ہے جو ان سے زیادہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اسلامی تعلیمات انسان کو تقدیر کی اہمیت کو سمجھنے کی بھی اجازت دیتی ہیں، اور یہ کہ وہ اپنی زندگی میں کس طرح ہر واقعہ کا سامنا کرے گا، خواہ آسانی کا وقت ہو یا مشکلات کا ناگزیر ہے۔ کسی ناگزیر اور ناگزیر چیز کے بارے میں شکایت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک شخص صرف ان لاتعداد انعامات سے محروم ہو جائے گا جو وہ حاصل کر سکتا تھا، اس ناگزیر مشکل پر صبر کرنے سے جس کا سامنا اس کا مقدر ہے۔ باب 39 الزمر آیت 10۔ مریض کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا، یعنی حد
لہذا ایک شخص کے پاس یہ انتخاب ہوتا ہے کہ صبر کے ساتھ ناگزیر واقعہ کا سامنا کرے اور بے شمار انعام حاصل کرے، یا کسی ناگزیر واقعہ کا بے صبری سے سامنا کرے اور اس انعام سے محروم ہو جائے جو اسے ملنا چاہیے تھا۔ کسی بھی طرح سے وہ ناگزیر واقعہ کا سامنا کریں گے، لہذا دونوں جہانوں میں اس سے فائدہ اٹھانا سمجھ میں آتا ہے۔ باب 57 الحدید آیات 22-23۔ زمین پر آتمیری درمیان کوئی آفت نہیں آتی مگر یہ کہ ہم اسے وجود میں لانے سے پہلے ایک رجسٹر میں موجود ہیں۔ بے شک یہ اللہ کے لیے آسان ہے تاکہ تم اس چیز سے مایوس نہ ہو جاؤ جو تم سے چھوٹ گئی ہے۔ اسلامی تعلیمات کا مطالعہ انسان کو یہ سمجھنے کا باعث بھی بنتا ہے کہ اس دنیا میں وہ جو چیزیں چاہتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ ان کے لیے بہترین ہوں۔ باب 2 البقرہ آیت 216۔ لیکن شاید تمہیں ایک چیز ناگوار ہو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز پسند ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ہر شخص کی زندگی میں اس سچائی کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ایک شخص یہ ماننا چاہتا ہے کہ یہ ان کے لیے بہترین ہے صرف ان چیزوں کے لیے جو اس کے لیے تناؤ کا باعث بنے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ایک شخص کو ناپسند ہے کہ اسے ان کے لیے برا مانے صرف وہی چیزیں اس کے لیے خیر کا ذریعہ بنیں۔ جو شخص اس بات کو سمجھتا ہے وہ ایسے حالات سے نمٹنے کے لیے کم بے صبری کا مظاہرہ کرے گا جو ان کی خواہشات سے متصادم ہوں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ حالات کا سامنا کرنا ان کے لیے بہترین ہے چاہے یہ ان کے لیے واضح نہ ہو۔ اس کے علاوہ جس طرح سونا گرمی سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح لوگ مشکلات کا سامنا کر کے ذہنی طاقت حاصل کرتے ہیں۔ جو لوگ آسان زندگی کے عادی ہیں وہ اکثر ذہنی خرابی کا سامنا کرتے ہیں جب معیاری اور چھوٹی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے شادی کے مسائل۔ آزمائشوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کی ذہنی حالت کو سخت کر دیتا ہے تاکہ وہ مستقبل کی مشکلات کا آسانی کے ساتھ سامنا کر سکے۔ جیسا کہ اسلام نے سکھایا ہے، ہر حال میں صبر کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ آسانی کے وقت بھی۔ آسانی کے وقت ایک شخص کو صبر و تحمل کو اپنانا چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو عطا کردہ نعمتوں کا غلط استعمال کرنے سے روکے، جیسے کہ اچھی صحت یا اپنی تنخواہ میں اضافہ۔ اس دنیا میں مشکلات کا سامنا کرنے کے پیچھے اور بھی بہت سی حکمتیں ہیں جن کو اسلامی تعلیمات میں زیر بحث لایا گیا ہے۔ لہذا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کا مطالعہ کریں، سیکھیں اور ان پر عمل کریں تاکہ وہ ہر حال میں صبر کو اپنائیں تاکہ دونوں جہانوں میں بے شمار اجر حاصل کریں۔ انسان کو ہر حال میں صبر سے رہنا چاہیے، جس طرح ایک عقل مند مریض اپنے ڈاکٹر کے مشورے کو قبول کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے، باوجود اس کے کہ اسے کڑوی دوائیں تجویز کی جاتی ہیں اور سخت خوراک کا منصوبہ بنایا جاتا ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بے عمل ہو جائے۔ صبر کا ایک پہلو حالات سے نمٹنا اور اسے اسلام کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بیوی جو اس کے شوہر کی طرف سے بدسلوکی کا نشانہ بنتی ہے، اسے اپنے اور اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، جیسے کہ اپنے شوہر سے علیحدگی۔ اس طرح کا برتاؤ صبر سے متصادم نہیں ہے، جبکہ غیر فعال ہونے کا صبر اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح رونے جیسے جذبات کا اظہار کرنا بھی صبر کے منافی نہیں، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے غم پر اس قدر روئے کہ اندھے ہو گئے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر کبھی تنقید نہیں کی۔ باب 12 یوسف آیت 84۔ اور اس نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، ہائے یوسف پر میرا افسوس، اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں کیونکہ وہ دبانے والا تھا۔ ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات جیسی افسوسناک صورتحال پر رو پڑے۔ سنن ابو داؤد نمبر 3126 میں موجود ایک حدیث میں اس پر بحث کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو اپنے قول و فعل سے ظاہر کرنا صبر کے منافی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز قابل قبول اور انسانی فطرت کا حصہ ہے، جیسے رونا اور غمگین ہونا۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ مشکل شروع ہونے سے لے کر اس دنیا سے رخصت ہونے تک صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری نمبر 1302 کی ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد صبر کرنا اصل صبر نہیں ہے، یہ محض قبولیت ہے جو قدرتی طور پر ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کو مشکل کے آغاز سے ہی اپنے قول و فعل پر قابو رکھتے ہوئے صبر کرنا چاہیے تاکہ وہ بے صبری کے آثار نہ دکھائے اور یہ رویہ اس وقت تک برقرار رکھے جب تک کہ وہ اس دنیا سے رخصت نہ ہو جائے، کیونکہ بے صبری کا مظاہرہ کرنے سے صبر کا ثواب آسانی سے ضائع ہو سکتا ہے۔ باب 3 علی عمران آیت 17۔
سچے وہ ہیں جو اپنی نیت، قول اور فعل میں سچائی کو اپناتے ہیں۔ نیت کی سچائی میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کرنا شامل ہے۔ جو شخص کسی اور وجہ سے نیک عمل کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ جامع ترمذی نمبر 3154 میں موجود حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ نیک نیت کی ایک مثبت علامت یہ ہے کہ انسان لوگوں سے کسی قسم کی شکرگزاری یا معاوضے کی امید نہ رکھے۔ تقریر میں سچائی میں اچھا بولنا اور خاموش رہنا شامل ہے۔ تقریر کو 3 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی بری تقریر ہے جس سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ دوسری اچھی تقریر ہے جو مناسب وقت پر بولی جائے۔ تقریر کی آخری قسم فضول تقریر ہے۔ اس قسم کی تقریر کو گناہ آنے کی نہیں سمجھا جاتا، لیکن چونکہ یہ قسم برائی کی طرف لے جاتی ہے، اس سے بچنا بھی بہتر ہے۔ مزید برآں فضول گفتگو ایک شخص کے لیے قیامت کے دن ندامت کا باعث ہوگی جب وہ ان مواقع اور وقت کو دیکھے گا جو اس نے فضول گفتگو میں ضائع کیے تھے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ صحیح مسلم نمبر 176 میں موجود ایک حدیث میں اس کی نصیحت کی گئی ہے۔ اعمال میں سچائی میں ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا شامل ہے جیسا کہ قرآن پاک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ جو شخص سچائی کے ان پہلوؤں کا احاطہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایک عظیم سچا شخص کے طور پر لکھے گا، جبکہ جو شخص اپنی نیت، قول اور فعل میں سچائی نہ دکھائے گا، وہ اسے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا جھوٹا لکھا ہے۔ جامع ترمذی نمبر 1971 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے۔ ان دونوں قسم کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا اس کا تعین کرنے کے لیے کسی عالم کی ضرورت نہیں۔ باب 3 علی عمران آیت 17۔ صبر کرنے والا، سچا، فرما بردار۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خلوص دل سے قرآن پاک کی تعلیمات کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا شامل ہے۔ لہذا قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسے صرف اس زبان میں پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے جو وہ نہیں سمجھتے، کیونکہ سمجھ کے بغیر اطاعت ممکن نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں خلوص دل سے سیکھنا اور آپ کی زندگی اور تعلیمات پر عمل کرنا شامل ہے۔ اس لیے اطاعت صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور احترام کا دعویٰ کرنے سے بڑھ کر ہے، آپ کی زندگی اور تعلیمات کو نظر انداز کرتے ہوئے۔ باب 4 النساء آیت 80۔ جس نے رسول کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ اطاعت اس بات کو یقینی بنائے گی کہ وہ ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرے جو اسے عطا کی گئی ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ متوازن ذہنی اور جسمانی حالت حاصل کریں گے اور قیامت کے دن اپنے احتساب کے لیے مناسب تیاری کرتے ہوئے ہر چیز کو اپنی زندگی میں صحیح طریقے سے رکھیں گے۔ یہ دونوں جہانوں میں ذہنی سکون کا باعث بنتا ہے۔ باب 4 النساء آیت 69۔ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انبیاء، ثابت قدمی کرنے والے، شہداء اور صالحین کا فضل کیا ہے، اور وہ لوگ بہترین ہیں جو ساتھی ہیں۔ اطاعت میں دنیاوی اور مذہبی دونوں معاملات میں ذمہ داروں کی اطاعت بھی شامل ہے۔ جب تک کوئی شخص قرآن مجید کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے متصادم نہ ہو اور نہ ہی دین میں کوئی نئی چیز پیدا کرے، اسے دنیاوی اور دینی دونوں معاملات میں ذمہ داروں کی اطاعت کرنی چاہیے۔ باب 4 النساء آیت 59۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، اور تم میں سے صاحبان امر کی اطاعت کرو، اور اگر تم کسی چیز میں اختلاف کرتے ہو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو۔ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہی بہترین طریقہ ہے اور بہترین نتیجہ ہے۔ باب 3 علی عمران آیت 17۔ صبر کرنے والا، سچا، فرما بردار، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا۔ اس خرچ میں ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا شامل ہے جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ پہلے بات کی گئی ہے، یہ یقینی بنائے گا کہ ایک متوازن ذہنی اور جسمانی حالت کے ذریعے اور ہر چیز کو اپنی زندگی کے اندر صحیح طریقے سے رکھ کر اور قیامت کے دن اپنے احتساب کے لیے مناسب طریقے سے تیاری کر کے ذہنی سکون حاصل کرے۔ باب 16 النحل آیت 97۔ جس نے نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی بسر کریں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق اجر ضرور دیں گے۔ لہذا اپنی ذات کے لیے اسلامی تعلیمات میں بیان کردہ ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، چاہے یہ ان کی خواہشات کے خلاف ہو۔
انہیں ایک عقلمند مریض کی طرح برتاؤ کرنا چاہیے جو اپنے ڈاکٹر کے طبی مشورے کو قبول کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ ان کے لیے بہترین ہے، حالانکہ انہیں کڑوی دوائیں تجویز کی گئی ہیں اور ایک سخت غذا کا منصوبہ ہے۔ اسی طرح یہ مریض اچھی جسمانی صحت حاصل کرے گا جو اسلامی تعلیمات کو قبول کرے گا اور اس پر عمل کرے گا، وہ دونوں جہانوں میں ذہنی اور جسمانی سکون حاصل کرے گا۔ اس کے علاوہ انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور تحفہ نہیں بلکہ قرض کے طور پر پیدا کی ہیں اور عطا کی ہیں۔ دنیاوی قرضوں کی طرح یہ قرض بھی چکانا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات میں بیان کردہ ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے ان کو ان نعمتوں کا بدلہ چکانا چاہیے۔ دوسری طرف مسلمانوں کو جنت میں نعمتیں بطور تحفہ دی جائیں گی، قرض کے طور پر نہیں، اس لیے وہ ان نعمتوں کو اپنی خواہشات کے مطابق استعمال کرنے میں آزاد ہوں گے۔ باب 7 الاعراف آیت 43۔ اور ان کو پکارا جائے گا کہ یہ وہ جنت ہے جس کا تم وارث بنائے گئے ہو، ان اعمال کو ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ وہ اس قرض کی ادائیگی کے لیے حوصلہ افزائی کریں جو اس دنیا میں انہیں عطا کی گئی نعمتیں ہیں۔ لیکن جس طرح ایک شخص جو دنیاوی قرض کی ادائیگی میں ناکام رہتا ہے اسے سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی طرح وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے قرض کی ادائیگی میں ناکام رہے گا، ان کے پاس جو دنیاوی چیزیں ہیں وہ ان کے لیے دونوں جہانوں میں تناؤ، مصائب اور پریشانی کا باعث بن جائیں گی۔ یہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب کوئی ان لوگوں کو دیکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے قرض کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہوئے ادا کرنے میں ناکام رہتے ہیں، جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے۔ باب 3 علی عمران آیت 17۔ صبر کرنے والا، سچا، فرمانبردار، خرچ کرنے والا اور طلوع فجر سے پہلے استغفار کرنے والا۔ مخلص توبہ میں احساس جرم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اور جس پر بھی ظلم ہوا ہے شامل ہے جب تک کہ یہ مزید پریشانی کا باعث نہ ہو۔ انسان کو سچے دل سے وعدہ کرنا چاہیے کہ وہ دوبارہ وہی یا اس سے ملتا جلتا گناہ نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے حوالے سے جو حقوق پامال ہوئے ہوں ان کی تلافی کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ آیت نمبر 17 رضاکارانہ رات کی نماز کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ صحیح بخاری نمبر 1145 میں موجود ایک الوہی حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہر رات اپنی لامحدود شان کے مطابق قریب ترین آسمان پر نزول فرماتا ہے اور لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اس سے ان کی حاجتیں پوری کریں تاکہ وہ ان کو پورا کرے۔ رات کی رضاکارانہ عبادت اللہ تعالیٰ کے تئیں اس کے اخلاص کو ثابت کرتی ہے کیونکہ کوئی دوسری آنکھ انہیں نہیں دیکھ رہی ہوتی۔ اس کے بے شمار فضائل ہیں، مثال کے طور پر سنن نسائی نمبر 1614 میں ایک حدیث پائی جاتی ہے کہ یہ بہترین نماز ہے۔ دونوں جہانوں میں اعلیٰ درجات کے حامل افراد نفلی رات کی نماز قائم کرتے ہیں کیونکہ اعلیٰ ترین مقام جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص ہے رات کی نماز سے براہ راست منسلک ہے۔ باب 17 الاسرا آیت 79۔ اور رات کے کچھ حصہ سے اس کے ساتھ یعنی قرآن کی تلاوت اب کے لیے اضافی عبادت کرے، امید ہے کہ اب کا رب اب کو ایک قابل تعریف مقام پر اٹھائے گا۔ رات کے وقت اچھی دعائیں بھی آسانی سے قبول ہوتی ہیں۔ جامع ترمذی نمبر 3499 میں موجود حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے۔ نفلی نماز پڑھنا گناہوں سے روکتا ہے، فضول اور گناہ کی اجتماعی محفلوں سے بچنے میں مدد دیتا ہے اور بہت سی جسمانی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ جامع ترمذی نمبر 3549 میں ایک حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے۔ زیادہ کھانے پینے سے گریز کرتے ہوئے رات کی نماز کے لیے تیاری کرنی چاہیے، خاص طور پر سونے سے پہلے کیونکہ یہ سستی اور نیند کو جنم دیتی ہے۔ دن میں غیر ضروری سخت جسمانی سرگرمی سے گریز کرنا چاہیے۔ دن میں ایک مختصر جھپکی اس میں مدد کر سکتی ہے۔ آخر میں گناہوں سے بچنا چاہیے اور ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہوئے جو اسلامی تعلیمات میں بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ فرمانبرداروں کو شب قدر کی نماز ادا کرنا آسان لگتا ہے۔ آخر میں قرآن پاک واضح کرتا ہے کہ دونوں جہانوں میں ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے جسمانی اعمال کے ساتھ ایمان کے زبانی اعلان کی حمایت کرنی چاہیے۔ اس میں اسلامی تعلیمات میں بیان کردہ ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا شامل ہے۔ اس لیے انسان کو زیادہ دنیاوی چیزیں جمع کرنے کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔
بلکہ اسے جو کچھ دیا گیا ہے اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی فکر کرنی چاہیے تاکہ وہ دونوں جہانوں میں سکون حاصل کر سکے، جیسا کہ ذہنی سکون اس بات میں ہے کہ انسان دنیاوی نعمتوں کو کس طرح استعمال کرتا ہے، یہ بہت سی دنیاوی چیزیں رکھنے میں مضمر نہیں ہے۔ باب 3 علی عمران آیت 14۔ لوگوں کے لیے اس چیز کی محبت ہے جس کی وہ خواہش کرتے ہیں، عورتوں اور بیٹوں کی، سونے اور چاندی کے کھیروں سے، عمدہ نشان والے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی والی زمین، یہ دنیا کی زندگی کا مزہ ہے، لیکن اللہ کے پاس بہترین واپسی ہے۔ ہماری ویب سائٹ www.shayk.com پر 500 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈکاسٹ اور بلاگ دستیاب ہیں۔